نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل سے ہم ہفتہ وار اس بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس محفل کی برکات ہم سب کو دائماً نصیب فرمائے. آج میں آپ کے سامنے جس مضمون پر چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ فضیلت درود و سلام کے حوالے سے ہے. نماز فجر کے بعد جو ہمارا سلسلہ مختصر درس کا ہوتا ہے اس میں سورہ فاتحہ کے اسماء گرامی ہم آج کل بیان کر رہے ہیں. تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے. تو اس پر جب ہم نے بات کی تو چند دوستوں نے یہ کہا کہ صلاۃ کا معنی درود و سلام بھی ہے، تو اس پر تھوڑی سی بات کی جائے. تو مجھے یاد پڑتا ہے شاید اس مضمون پر اتفاق سے 2-2.5 سال قبل بات ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو اس پر چند کلمات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 56 ہے یہ، اور اس کے ترجمے سے ہی میں بات کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کرو. یہ اس آیت کریمہ کا وہ ترجمہ ہے جو کثرت کے ساتھ آپ کو تراجم میں ملے گا، مگر یہ ترجمہ ایسا ہے کہ اس میں آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامل یا مکمل نہیں ہے. بہت سارے تراجم اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک جدا چیز ملے گی، اور وہ صرف ایک لفظ کا فرق ہے. زیادہ یعنی کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، صرف ایک لفظ کا فرق ہے، مگر اس ایک لفظ نے زمین اور آسمان جتنا فرق قائم کیا ہے. اب میں وہ ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یعنی بالعموم یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. حالانکہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں، سب فرشتے سارے. اب یہ معنی کہاں سے آیا؟ تو یہ معنی یہاں سے آیا کہ یہ ملائکتہ، عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جمع جب مضاف ہوتا ہے تو وہ کلیت کا معنی دیتا ہے. تو یہاں پر اگر صرف یہ ترجمہ کیا جائے کہ فرشتے درود بھیجتے ہیں تو ملائکتہ کا ترجمہ مکمل نہیں ہوتا. اس کا ترجمہ ہے ہی یہ کہ اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اب صرف فرشتے کہنے سے اور سارے فرشتے کہنے سے فرق کیا ہوتا ہے؟ تو میں قرآن مجید کی مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو اردو زبان میں آسانی سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ فرق سمجھ جائیں گے. سورہ القدر ہے، آج بچے نے تلاوت بھی وہ کی. سورہ قدر میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا، اس کی عظمت کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اس رات کیا ہوتا ہے، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. تنزل الملائکہ والروح، اور جبریل امین بھی اترتے ہیں. تو کیا جبریل امین فرشتہ نہیں ہے؟
تو جب یہ کہا کہ فرشتے اترتے ہیں تو جبریل امین کا جدا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہاں سارے فرشتوں کی بات نہیں ہے، اس رات جن کو اجازت ہوتی ہے وہ اترتے ہیں، اور ان کی کمانڈ لیڈ چکے سیدنا جبریل امین کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا جدا ذکر فرما دیا۔ اب یہ تو قرآن مجید سے آپ کو بات کہی، اب اردو زبان میں آپ دیکھیے، بات سمجھیے۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں اردو زبان میں، وہ جملہ غلط نہیں ہے، جیسے فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں، یہ بات درست ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دائیں طرف فرشتہ رکھا ہے، ایک بائیں طرف، جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے فرشتے لکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ کرامن کاتبین کا کام ہے۔ نہ جبریل امین لکھتا ہے، نہ اسرائیل لکھتا ہے، نہ میکائیل لکھتا ہے، نہ اسرافیل لکھتا ہے، نہ اور ملائکہ لکھتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں فرشتے ہمارے اعمال کا پوچھیں گے قبر میں، تو وہ منکر نکیر ہیں، کرامن کاتبین نہیں پوچھیں گے۔ تو جب یہ جملہ کہا جائے کہ فرشتے کوئی کام کر رہے ہیں، تو ذہن میں یہ گمان آ سکتا ہے کہ شاید دو چار ہوں گے جو کر رہے ہوں گے، کچھ ہوں گے جن کو اس کام پہ لگایا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرشتے کی تعریف اور پہچان بیان کی ہے کہ پورے قرآن مجید میں تم فرشتوں کے بارے میں پڑھتے ہو، اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ فرشتے کی پہچان کیا ہے، تو اگر یہ کہوں کہ وہ فرشتہ ہے جو وحی لاتا ہے، تو وہ تو صرف ایک ہی ہوگا۔ اگر یہ کہوں کہ وہ فرشتہ ہے جو روح قبض کرتا ہے، تو وہ بھی ایک ہی ہوگا۔ اگر اعمال لکھنے والوں کا کہوں تو وہ دو ہوں گے، اعمال کا پوچھنے والوں کا کہوں تو وہ صرف دو ہوں گے کہوں۔ تو اب تمہیں وہ کام بتاتا ہوں کہ جو ہر فرشتہ کرتا ہے، اس کی کوئی اور الگ سے ذمہ داری ہو یا نہ ہو، وہ ایک ہی کام ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جو بھی اللہ کا فرشتہ ہے، اس کی کوئی اور ذمہ داری ہو یا نہ ہو، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود لازماً پڑھتا ہے۔ اب آپ یہ فرق پڑا صرف فرشتے کہنے سے اور سب فرشتے کہنے سے، تو گویا کوئی فرشتہ ہو اور درود نہ پڑھتا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ اب اس سے آگے آ جائیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت کریمہ کو مکمل نہیں فرمایا، اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو یہ جو الارم ہے نا، یہ سمجھنے والا ہے۔ جیسے اس نے فرشتے کا ذکر کرتے ہوئے فرما دیا کہ بے شک وہ ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو، وہ سارے کام کر رہا ہو، جب تک وہ میرے محبوب پر درود نہیں پڑتا، میں اسے اپنا فرشتہ نہیں مانتا۔ تو اسی طرح ایمان والو، تم ہر عبادت کر لو، ہر ذکر کر لو، ہر حکم پر عمل کر لو، جب تک تم میرے محبوب پر درود و سلام نہیں پڑھ لیتے، میں تمہیں ایمان والا ہی تسلیم نہیں کرتا۔ تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر چونکہ فرشتوں کا ذکر صرف درود کے ساتھ آیا ہے، مومن کا ذکر درود اور سلام کے ساتھ آیا ہے۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ امت میں چلو درود پاک پڑھنے والے کچھ ہیں، سلام کا انکار کرنے والے زیادہ ہیں، کیا جاتا ہے۔ اب اگر غور سے سمجھا جائے تو درود کا حکم ایک بار آیا ہے اور سلام کا حکم دو بار آیا ہے۔ اگر درود کا انکار کر دیتا کوئی تو سمجھ آتی کہ اس کو ایک بار والی چیز دکھائی نہیں دی، جس چیز کا حکم آیا دو بار ہے اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انکار تو ایک بار آنے کا ممکن نہیں ہے جو حکم آ جائے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرے محبوب پر درود و سلام کا تعلق اس کے ساتھ قائم نہیں کر لیتے۔ اس لیے شاعر نے ایک بڑی پیاری بات کہی، ایک شعر مجھے یاد آیا، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر۔ اب یہ حدود جو شاعر نے کہا، جہاں تک میں سمجھا ہوں، یہ حدود اس نے قرآن مجید کی تعلیمات کی بتائی ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات سے باہر نہیں جاؤں گا، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، کہ خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر۔ نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، کہ حلال خون ہے شامل وجود کے اندر،
حلال خون ہے شامل وجود کے اندر. تو ایمان والے کی پہچان اور علامت وہ درود و سلام ہے، اور کوئی چیز ایمان کی پہچان بولیے نہیں ہے. اب یہ آیت کریمہ کا آپ نے ترجمہ دیکھا. اب چند ایک باتیں میں اور جتنا وقت میسر ہے اس پر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ساری باتیں عقیدے کے حوالے سے ہیں، اس لیے بڑی توجہ سے ان کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے. یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے. ایمان والوں کو درود و سلام بھیجنے کا بولیے حکم دیا ہے. اب قرآن مجید سارا احکامات سے بھرا ہوا ہے. قرآن مجید میں اور بھی حکم ہے نا، صرف یہ واحد حکم تو نہیں ہے. نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، سچ بولنے کا حکم ہے، جھوٹ نہ بولنے کا حکم ہے، برے کام نہ کرنے کا حکم ہے، اچھے کام کرنے. بے شمار احکامات ہیں قرآن مجید میں. مگر اب ذرا جملہ سن لیں، پھر اس کی میں تشریح کرتا ہوں. قرآن مجید کے سارے جو احکامات ہیں نا، حکم، انہیں اگر آپ ایک جگہ جمع کر لیں، ایک جگہ فہرست بنا لیں، سارے احکامات ایک جگہ اکٹھے کر لیں، تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی شان کا اظہار اس طرح فرمایا ہے کہ قرآن مجید کا کوئی ایک حکم بھی اس درود و سلام کے حکم جیسا نہیں ہے، نہ یہ کسی حکم جیسا ہے. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یہ درود و سلام بھیجنے کا جو حکم ہے یہ تمام احکامات میں سے بے مثل ہے. کیا ہے بولیں؟ اب سوال یہ ذرا غور سے سمجھیں. جس اللہ نے، جس رب نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجے جانے والے درود و سلام کی مثل نہیں بننے دی، درود و سلام کے حکم کی مثل نہیں بننے دی، وہ کسی کو محبوب کی مثل کیسے بننے دے گا؟ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے جو پیر میرر شاہ صاحب نے فرمایا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی. اب آپ یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ حکم بے مثل ہے، کوئی حکم اس جیسا نہیں ہے، کیسے سمجھ آئے یہ بات؟ تو اس طرح سمجھے اس بات کو کہ دیکھیں نماز کا حکم آیا، اقم الصلاۃ، اللہ نے حکم دیا تم نماز قائم کرو، ٹھیک ہے. وآتوا الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ دو. جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے، جس سے رمضان کا مہینہ میسر آ جائے وہ روزے رکھے. سارے احکامات ہمیں دیے، اور درود و سلام کی جب باری آئی تو براہ راست ہمیں نہیں کہا کہ تم بھیجو، ہمیں بتانے سے پہلے، ہمیں حکم دینے سے پہلے ایک خبر دی، اور خبر یہ دی کہ یہ وہ کام ہے جو میں بھی کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اب تمہیں کہتا ہوں کہ تم بھی کرو. یعنی اگر آسان کر دوں تو مطلب یہ ہے کہ ہر حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. نماز پڑھو حکم ہے، روزہ رکھو حکم ہے، حج کرو حکم ہے، زکوٰۃ دو حکم ہے. مگر درود حکم بعد میں ہے، پہلے اللہ کی سنت ہے. کیونکہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے نا، درود بھیجتا ہے اپنی شان کے لائق. تو جب اللہ رب العزت وہ کام کر رہا ہے تو درود اللہ کی سنت ہوا. تو فرق یہ ہو گیا، ہر عبادت مخلوق کی سنت ہے کیونکہ وہ انبیاء نبی نے کی. نماز بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، روزہ حج زکوٰۃ بھی بولیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور وہ مخلوق ہیں. تو ہر عبادت مخلوق کی سنت ہے، اور درود ایسا ہے کہ یہ خالق کی سنت ہے. اب اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا کہ مخلوق سے خالق کی ذات اعلیٰ ہے، بلند ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے خالق اور مخلوق کا. تو جو مقام مخلوق کی سنت کا ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر مقام اور شان خالق کی سنت کی ہے. اب یہاں پر بھی ایک شاعر کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے. دیکھیں اللہ رب العزت کی شان یہ ہے، اس نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے شرک مٹانے کے لیے. ایسا ہی ہے، شرک نہ ہو. اب یہاں پر اللہ رب العزت جو کام خود کر رہا ہے وہی کام ہمیں بھی کہنے کا کہہ رہا ہے، یہ تم بھی کرو. تو شرک کیسے ہوگا؟ جو کام اللہ کا ہے وہ کوئی اور کرے، تبھی شرک بنتا ہے نا. شرک فعل بنتا ہے.
تو یہاں کیا معاملہ ہے؟ رب کائنات فرما رہا ہے میں بھی پڑھ رہا ہوں، بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ جہاں میرے محبوب کا ذکر آ جائے پھر وہاں کبھی شرک نہیں آ سکتا۔ اس لیے شاعر نے ایک بڑی پیاری بات کہی، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہو کام ٹھیک ہوتا ہے، اور درود بر آل محمد کی ہی یہ حقیقت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، لا شریک بھی اس میں لیکن شرک نہیں ہوتا۔ یہ عظمت ہے آقا علیہ السلام کے ذکر کی۔ تو اب اللہ رب العزت نے اس کو اپنی سنت بنایا، تو سنت جو ہے چونکہ اللہ کی ذات بڑی ہے تو اس کی سنت بھی بڑی ہے، اس کی سنت کی شان بھی بڑی ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے سمجھنے والا کہ اللہ رب العزت نے جو آقا علیہ السلام کے درود کو اپنی سنت بنایا، نماز کو، روزے، حج، زکوٰۃ کو اپنی سنت، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے، نہ وہ حج زکوٰۃ کرتا ہے، اس کو کیوں بنایا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ چاہتا تو اسے بھی حکم بنا دیتا، ٹھیک ہے بھائی میں کیوں بھیجوں، تم پڑھو۔ آقا علیہ السلام کی عظمت تو ہے، بے شمار پہلو ہیں، مگر ایک عقیدے کی چیز ہے سمجھنے والی۔ اس نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ یہ جو حکم ہوتا ہے نا، حکم، اس میں ایک گنجائش ہوتی ہے، پاسبلٹی ہے اس کے اندر، ایک حکم کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر ریلیکسیشن ہے، تھوڑی سی نرمی ہے حکم میں، اور وہ کیا کہ یہ حالات کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ جیسے بدل بھی جاتا ہے اور کم بھی ہو جاتا ہے۔ میں دونوں کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ اب دیکھیں بدلتا کیسے ہے۔ نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ قیام فرض ہے نا۔ اب انسان اگر بیمار ہو جاتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے، تم بیٹھ کے پڑھ لو۔ قیام جو فرض ہے اس میں رخصت مل گئی، اب بیٹھ کے پڑھ لیا، پھر حکم آ جاتا ہے۔ پھر دیکھیں میں زیادہ بیمار ہو گیا ہوں، شریعت کہتی ہے لیٹ کے پڑھ لو، پھر بدل گیا۔ اور زیادہ بیمار ہوں، اشارے سے پڑھ لو۔ تو حکم بدلتا ہے، سمجھ گئے بات؟ اب دیکھیں حکم کم بھی ہوتا ہے۔ 4 رکعت نماز ظہر کے فرض ہیں، جب آپ سفر میں ہوتے ہیں 2 رکعت کم ہو جاتی ہے، بالکل 50%، آدھا آدھا ہو جاتا ہے، قصر کر لو۔ تو حکم کیا ہے اس میں نے کہا گنجائش کس چیز کی ہے کہ وہ بدلتا بھی ہے اور وہ بولے نا کم بھی ہوتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب آپ کے درود کو حکم اس لیے نہیں بنا رہا کہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، نہ اسے کوئی بدل سکے نہ اسے کم کر سکے۔ میری نماز بدلتی ہے تو بدل جائے، میرے روزے بدلتے ہیں، مسافر ہو تو مرضی ہے رکھو نہ رکھو، حج کی کنڈیشن بدلتی ہے بدل جائے، زکوٰۃ کے معاملات بدلتے ہیں، جو چیز مجھ سے منسوب ہے وہ بدلتی ہے تو بدلتی رہے، مگر جو ذکر میں نے آپ کے لیے رکھا ہے کائنات بدل جائے گی، اسے بدلنے نہیں دوں گا۔ اس لیے اس نے اپنی سنت کے لیے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، نہ یہ بدلتی ہے نہ یہ آگے پیچھے ہوتی ہے، سنت ہمیشہ سنت ہی رہتی ہے، یہ نہیں بدلتی۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب اب آپ کے ذکر کو وہ عظمت اور شان عطا کر دی ہے کہ کائنات میں جو کچھ بدلتا ہے بدل جائے، ہم آپ کے ذکر کو کبھی بدلنے نہیں دیں گے۔ اتنی عظمت اور اتنی شان عطا کر دی سنت کی وجہ سے، بڑی اپنی سنت ہونے کی وجہ سے۔ تو چونکہ یہ اللہ کی سنت ہے، اب میں اگر کوئی معاذ اللہ اس کو بدلنے کی بات کرتا ہے یا کم کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ پھر معاذ اللہ سے بڑے ہونے کی بات کرتا ہے۔ وہی کر سکتا ہے جو اس سے بڑا ہے، تو اس سے بڑا تو کوئی بھی نہیں، تو جب کوئی بھی نہیں تو اس نے ہر گنجائش ہی ختم کر دی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سبھی عادات تیرے، ورنہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت۔ اب اس میں ایک نقطہ اور بھی بڑا اہم ہے سمجھنے والا، اور وہ یہ ہے کہ جب عربی زبان میں کوئی بات کی جاتی ہے
چونکہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا تو کوئی بھی جملہ جب لکھا جاتا ہے تو وہ دو طرح کا ہوتا ہے وہ جملہ. اب یہ ٹرم مشکل ہے، میں بڑا آسان کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. یا وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، فعل کہتے ہیں کسی کام کو، یا وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اسم کہتے ہیں نام کو. سادہ سی بات ہے، فعل اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا یہ کام ہے فعلیہ، اور نام تو آپ جانتے ہیں کوئی بھی نام ہوگا. اب پہچان یہ ہے جو جملہ اسم سے شروع ہو، نام سے، وہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جس کے شروع میں کام کی بات آئے فعل ہو وہ فعلیہ ہوتا ہے. یہاں تک سمجھ گیا بات؟ اسم اور فعل، نام اور کام، بس اتنا یاد رکھیں. اب اس سے آگے چلیے. جب جملہ فعلیہ ہوتا ہے کام والا تو وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوتا ہے کام. اب عربی زبان میں ماضی اور مضارع دو زمانے ہیں نا، مگر ہماری زبان میں ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، اور مستقبل بھی ہے، پریزنٹ پاسٹ فیوچر. ہم جب بات کرتے ہیں تین زمانوں کی، تو کوئی بھی کام ہوگا تو یا اس نے ماضی میں کسی نے کیا ہوگا، یا حال میں کر رہا ہے، یا مستقبل میں کرے گا، ایسا ہی ہے. لیکن جب اسمیہ آ جاتا ہے تو زمانے کی ضرورت نہیں رہتی. نام تو ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، ماضی میں بھی وہی نام ہے، حال میں بھی اس چیز کا وہی نام ہے، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں مستقبل میں بھی نام وہی ہے. تو اسمیہ جو ہے وہ زمانے کا محتاج نہیں ہوتا، فعلیہ جملہ زمانے کا محتاج ہوتا ہے. اب ذرا اس آیت کریمہ کو دیکھیں. یہ آیت کریمہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، یہ کام سے شروع نہیں ہو رہی بات، یہ اس کائنات کے سب سے بڑے نام سے شروع ہو رہی ہے، ان اللہ. اس کائنات کے سب سے بڑے عظیم نام سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ نے کب درود پڑھا، ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں، یہ سوال ہی ختم ہو گیا. یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب سے ہے وہ محبوب پر درود پڑھ رہا ہے، اور وہ جب تک رہے گا وہ اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہی رہے گا. اس میں کوئی انقطاع ہی نہیں، ایک لمحے کا انقطاع نہیں. وہ ہر لمحہ اپنے محبوب پر درود پڑھتا رہتا ہے. اب جب یہاں تک آپ بات سمجھ گئے، اب ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں. ہر وقت جب وہ درود پڑھ رہا ہے تو اس نے کوئی راز کی بات تو نہیں کی میں کس پہ پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا یصلون علی النبی، میں نبی کی ذات پر درود پڑھ رہا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کیا اس وقت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ پڑھ رہا ہے. اگر وہ درود پڑھ رہا ہے تو کس پر پڑھ رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر. تو اس کا درود پڑھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کی سب سے بڑی دلیل ہو گیا کہ کوئی تو ہے نا جس پر وہ پڑھ رہا ہے. وہ مدینے کی دیواروں پر تو درود نہیں پڑھتا، وہ حضور کے گنبد خضرا سنہری جالیوں پر تو نہیں پڑھتا. وہ تو بتا رہا ہے کہ تمہیں اگر نظر نہیں آتا تو مجھ سے پوچھو، وہ ہے تو میں صبح شام پڑھ رہا ہوں نا. یہ 70,000 فرشتے صبح بھیجتا ہوں ہر روز، یہ 70,000 فرشتے شام بھیجتا ہوں. یہ کس کے لیے بھیجتا ہوں؟ یہ اسی محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تو بھیجتا ہوں کہ جس پر صبح شام میں درود پڑھ رہا ہوں، جاؤ تم بھی اس محبوب کی بارگاہ میں جا کر حاضری لگوا کر آؤ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر یہ آیت کریمہ سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ یہ اللہ کا اپنا فعل اور عمل مبارک اور سنت ہے. تو آپ یہ بات سمجھ گئے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے جس میں کوئی انقطاع نہیں آتا، یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس درود پاک کے حوالے سے بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو درود و سلام پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور اسے اپنی سنت بنایا ہے، تو اس کے اندر ایک اور راز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اسمیہ بن گیا اس میں کسی زمانے کی قید نہیں رہی. تو ایسا کیوں ہے؟ زمانے کی قید کیوں نہیں ہے؟ یعنی فعلیہ جملہ کیوں نہیں بنایا؟ تو اس لیے نہیں بنایا، یاد رکھ لیں کہ جس چیز پر کوئی قید لگ جاتی ہے نا، قید لگ جاتی ہے تو اس چیز کی پھر قضا ہوتی ہے. جیسے فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو سورج نکلنے سے پہلے پڑھنے کی قید ہے نا، وقت کی قید ہے، بھائی فجر سورج نکلنے سے پہلے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، سورج نکل گیا تو وہ قضا ہو گئی.
اسی طرح عصر کی نماز ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھنی ہے، سورج غروب ہو گیا تو وہ قضا ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت نے اس پر قید کیوں نہیں بنائی اور اسے اسمیہ کیوں کر دیا؟ راز یہ ہے اس لیے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے، اس کی رحمت کو یہ بات گوارا ہی نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی اتنا بدبخت بھی ہو کہ جو میرے محبوب پر درود نہ پڑے۔ کیونکہ اگر قضا ہو نا تو قضا ہو گئی تو بات تو نکل گئی نا آپ کے ہاتھ سے، پھر تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا میں اس کی قضا نہیں رکھتا، اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، غفلت میں ہو، نادانی میں ہو، جس وقت تمہیں سمجھ آئے میرے محبوب کے ساتھ رشتہ درود و سلام کا جوڑ لو، اسی وقت تمہارا ادا ہو جائے گا، اس کی قضا نہیں ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹ ہونے کے باوجود اگر زندگی بھر کو یہ بات نہ سمجھ سکے اور وہ انکار میں ہی چلا جائے، تو جب قضا نہیں ہے نا تو اگلی بات بھی یاد رکھ لیں، پھر کسی بہانے کی گنجائش بھی نہیں ہے، پھر کسی بہانے کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں آپ صبح اٹھتے ہیں، بچہ لیٹ اٹھا ہے، والد کہتا ہے بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ہزار بہانے ہیں، سورج نکل آیا تھا، تھکا ہوا تھا، آنکھ نہیں کھلی، کسی نے جگایا نہیں، تو چونکہ وہ قضا ہو گئی اب باپ اسے نہیں کہہ سکتا کہ ابھی پڑھو، وہ تو بات نکل گئی ہاتھ سے، ہے یہ بات یا نہیں؟ تو اس نے قضا اس لیے نہیں رکھی کہ وہ قیامت کے دن ہر بات میں کوئی بہانہ کرنا چاہے تو کر لے، جو بھی کوئی بات کرنا چاہتا ہے اس کی بارگاہ میں کر لے، مگر جب ذکر یار کی بات آ جائے گی تو اس نے بہانے کی گنجائش بھی ختم کر دی ہے کہ نہیں، میں یہ پوچھوں گا نہیں کہ ساری زندگی کیوں نہیں پڑھا، جب تو نے نہیں پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا، تیری یہ سوچ اور سمجھ ہی نہیں تھی، اس لیے تو غفلت میں رہا اور تو ایسا کرتا رہا، تو ایسا کرتا رہا ہے تو اب قیامت تک پھر اب تیرے لیے کوئی راستہ اور نہیں ہے، چونکہ اب یہ قضا ہو گیا، اب یہ تیرے ہاتھ سے نکل گئی بات۔ تو آپ دیکھیں کیونکہ یہ معاملہ سخت تھا اس لیے اس نے اتنی آسانی رکھی کہ موت کے لمحے تک اگر کسی کو سمجھ آ جائے، کوئی پلٹ جائے، کوئی مان جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق اور غلامی میں آ جائے تو وہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا، وہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے، اتنی عظیم ہے۔ اور پھر جب یہ آپ جتنی بھی باقی عبادتیں آپ دیکھتے ہیں نا، تو میں ایک جو دلیل بڑی خاص اب دینے لگا ہوں، اس کو غور سے سن لیں، کوئی عبادت اور ذکر ایسا نہیں ہے۔ اب اللہ نے حکم اور سنت میں جو فرق بنایا، کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا، اس کو سنت اس لیے بنایا کہ جتنی عبادتیں بھی، یہ جملہ بہت یعنی شاید کئی طبیعتوں پر بڑا وزنی ہو، مگر ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے بات، کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے، جتنی عبادتیں بھی مخلوق کی سنت ہے نا، ساری عبادتیں ایک طرف کر لیں، کسی ایک عبادت میں بھی قبولیت کی ضمانت نہیں ہے۔ جیسے اللہ کا شکر ہے ایک عرصے سے ہم سب نماز ادا کر رہے ہیں، زندگی بھر کرتے رہے نماز ادا، کیا زندگی میں کسی ایک نماز کی قبولیت کا بھی سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس کہ یہ تو قبول ہی قبول ہے، کوئی اسے رد نہیں کر سکتا؟ کوئی یہ جرت کر سکتا ہے؟ بولیں بھائی، چاہے وہ نماز کعبہ میں کھڑے ہو کے کیوں نہ پڑھی ہو، کوئی اس کی ضمانت نہیں لا سکتا۔ زندگی کے کسی روزے کی، کیونکہ قرآن مجید نے خود کہا نا فویل للمصلین، کئی نمازی ایسے ہیں نمازیں پڑھ پڑھ کے ہلاک ہو گئے، غیر مصلی نہیں کہا، پڑھنے والوں کو کہا، روزہ رکھتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کم من صائم، بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش، او کما قال علیہ، انہیں روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، ان کا روزہ کسی کام کا نہیں۔ کئی حاجی حج کر کے رائے گاں ہو گئے، زکوٰۃ دینے والے، کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس میں قبولیت کی بولیے ضمانت ہو۔ اب ذرا آ جائیں اس درود پر، سوال کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کا معاملہ کیا ہے، درود و سلام کی قبولیت کا معاملہ کیا ہے؟ بڑا قیمتی جملہ ہے، غور سے سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب یہ آتا ہے، اور اصول اور قاعدہ اس نے یہ بنایا ہے کہ کوئی اور عبادت ایسی نہیں ہے جو اپنی ضمانت دے سکے، اور درود پاک کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ تم نے جس عبادت کو قبول کروانا ہو اس کے اول آخر درود شامل کر لیا کرو، یہ اس کو بھی قبول کروا دے۔ جس عبادت کو قبول کروانا ہو اس کے اول آخر بھی
اگر درود پاک آ جائے تو وہ عبادت بھی قبول ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ اس نے قبول ہونا ہے، جو اس کے درمیان لپٹا ہوا جائے گا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. اب اس پر ایک بڑا لطیف نقطہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری تمجدہ نے بیان فرمایا کہ ایسا کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، قبولیت کی ضمانت نہیں ہے. روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، قبولیت کی ضمانت نہیں ہے. درود اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو آقا علیہ السلام کے لیے ہے، اور اس میں ضمانت بھی ہے. کیوں؟ بڑا سادہ سا اس کا جواب ہے. اس لیے کہ جتنی عبادتیں بھی ہم کرتے ہیں نا، جتنی عبادتیں بھی ہم کرتے ہیں وہ یہ سچ ہے کہ ہم کرتے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اللہم انی لک صمت، میں تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. مگر درود ایک واحد ایسا عمل ہے کہ جو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. اب ذرا آپ سارے پڑھیں ایک دفعہ درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں آپ نے پڑھا یا نہیں؟ بولیے. پڑھا ہے، مگر اس کو سمجھیں. آپ نہیں پڑھا اس لیے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ میں حضور پر درود پڑھ رہا ہوں. ایسا تو کائنات میں درود ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے یہ کہا اللہم صلی علی، اے اللہ تو پڑھ ان پر درود. اللہم صلی، اے اللہ تو ان پر پڑھ درود. یہ نہیں ہے انا اصلی علیک یا رسول اللہ. کہیں بھی یہ درود آپ کو نہیں ملے گا میں آپ پر درود پڑھ رہا ہوں. نحن نصلی علیک یا رسول اللہ، یہ درود ہے؟ کہیں سنا کبھی آپ نے؟ جب بھی درود پاک بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو ان پر پڑھ. یہی کہتے ہیں نا. بولیے. تو اب میں نماز پڑھوں گا تو مشکوک ہو جائے گی، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. روزہ حج زکوٰۃ ہم رکھیں گے، پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں. تو جو کام کرنا ہی اللہ نے ہے اسے رد کس نے کرنا ہے؟ ہم جب اسے کہتے ہیں یا اللہ تو پڑھ تو وہ فرماتا ہے تو کہہ یا نہ کہہ، میں تو صبح و شام اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہوں. یہاں تک سمجھ گئے بات آپ؟ اب ایک بڑی لطیف بات ہے سمجھنے والی. اے اللہ تو نمازیں صبح و شام ہم سے پڑھواتا ہے، روزے ہم سے رکھواتا ہے، حج زکوٰۃ ہم سے کرواتا ہے، تو درود ہمیں کیوں نہیں پڑھنے دیتا؟ یہ بات اگر یہ سمجھ آ جائے نا جو آپ کہنے لگا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. صرف یہ ایک جملہ سمجھ آ جائے جو آپ کہنے لگا ہوں، یا اللہ تو سارے کام ہم سے کروا رہا ہے، درود ہمیں کیوں نہیں پڑھنے دیتا؟ وہ فرماتا ہے اس لیے کائنات میں کسی کی اوقات ہے ہی نہیں کہ براہ راست مصطفیٰ پر درود پڑھے. تم میں سے کوئی اس قابل ہے ہی نہیں، تمہاری کیا مجال، تم اس پر پڑھو. یا اللہ ہمارا بھی تو دل کرتا ہے کہ پڑھیں، میں جب دل کرے مجھے کہہ دیا کرو، تمہاری حاضری میں خود وہاں لگوا دیا کرو. کتنا خیال ہے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ کر دے، کوئی جسارت نہ کر دے، کوئی غلط نہ کہہ دے، کوئی برے انداز سے نہ کہہ دے. اس نے کہا نہیں، جب تمہارا دل کرے، تمہیں نہیں پتا کیسے کرنا ہے، مجھے بتاؤ، میں تمہاری حاضری خود ہی لگوا دیا کروں. کتنا خیال ہے آقا علیہ السلام کی عظمت کا، اس بارگاہ کی حیا کا، اللہ کو کتنا ادب ہے. تو ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے درود و سلام والا کہ اس پر جتنا بھی کوئی عمل کر لے، جتنا بھی اس توفیق میں شامل ہو جائے، اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. 2-3 احادیث ہیں، میں بچوں کے لیے انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں درود پاک کے حوالے سے. جو معروف حدیثیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو کم بیان ہوتی ہیں یا کم بیان کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک ہے جو پہلی حدیث ہے، اسے حضور مولا کائنات علیہ السلام نے روایت فرمایا. According to حضرت مولا علی علیہ السلام, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that whoever perform the Hajj، جب کوئی حج کرتا ہے، and then join the battle، اور پھر وہ کسی بیٹل غزوہ میں شریک ہوتا ہے، تو فرمایا کہ he gets the reward equal to 400 حج. اگر کوئی بندہ حج کر کے پھر جہاد پہ چلا جائے تو اس کو کتنا ثواب ملا؟ equal to 400 حج. تو جب یہ حکم آیا، by hearing this broke the heart of those people who did not able to do this. وہ لوگ جو حج کرنے کے یعنی کس بیماری کی وجہ سے یا استطاعت نہیں رکھتے تھے یا کمزور لوگ ہیں، وہ جہاد پر نہیں جا سکتے، ان کے دل ٹوٹ گئے. اب ہم یہ اجر کیسے پائیں گے؟ اب غور سے سنیں. دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریویلڈ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آقا علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی، اور وہی یہ نازل فرمائی that whoever sends blessing upon you just one time، اے میرے بابو صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر صرف ایک مرتبہ درود پڑھ دیتا ہے،
تو اللہ رب العزت اسے کیا اجر دیتا ہے؟ ہی ول بی ریوارڈیڈ ود 400 بیٹلز، اسے 400 غزوات میں شرکت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. یہ 400 جنگیں لڑی ہیں کفر کے خلاف. اور صرف یہاں بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا اینڈ دا ریوارڈ آف ایچ بیٹل ول بی ایکول آف 400 حج. ایک بار درود پاک پڑھنے کا ثواب 400 غزوات، اور 400 غزوات میں سے ہر غزوے کا ثواب 400 حج کے برابر. اب لے آئیں کائنات کے کیلکولیٹر اور کیلکولیٹ کرتے رہیں درود و سلام کا اجر کیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری حدیث پاک، اس کو حضرت ابو کاہل آپ روایت کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو حضرت ابو کاہل رضی اللہ تعالیٰ، the نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم said whoever sent blessings upon me 3 times in the morning and 3 times in the evening، جو شخص بھی صبح و شام 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے with love and passion، محبت اور شوق کے ساتھ، فرمایا then Allah makes it obligatory upon him to forgive his sins of the day and night، تو اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ اس دن اور رات کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. صرف 3 مرتبہ جو صبح درود پڑھ لیتا ہے اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اپنی ذمہ کرم پر، اپنی شان پر لازم کر لیتا ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے. یعنی صرف 3 بار پڑھنے کا. اور اب جو حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ بڑی ایمان افروز ہے، اور اس پر کوشش کریں کہ ہمارا یہ عقیدہ عمل بن جائے، ہم اس کو کرنے والے بن جائیں. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said whoever invoke blessing upon me 50 times a day، جو شخص بھی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا The Holy Prophet said I will shake hands him on the day of judgment. جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے، میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. شیک ہینڈ، اب اندازہ کریں جس کو آقا علیہ السلام کا مصافحہ نصیب ہو جائے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اور میں تو صرف ایک ہی بات جانتا ہوں کہ جس کو یہ خیرات مل گئی آقا علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کرنے کی، وہ اگر دوزخ میں گر بھی گیا تو وہ جل نہیں سکتا، وہ نہیں جل سکتا. کیونکہ آقا علیہ السلام ایک دن گھر میں تشریف لاتے ہیں تو بی بی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ روٹیاں لگا رہی تھی تندور میں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ ادھر لاؤ ایک روٹی ہم بھی لگائیں. تو آقا علیہ السلام نے آٹا مبارک ہاتھ میں لے کر ایک روٹی تندور میں لگا دی. کافی دیر ہو گئی، بی بی پاک اندر تشریف نہ لائیں. تو آقا علیہ السلام نے بلایا عائشہ آ جائیں. تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو روٹی آپ نے لگائی تھی وہ پک نہیں رہی، اس لیے دیر ہو رہی. تو آقا علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے عائشہ جو آٹا میرے ہاتھوں سے لگ گیا ہے اس سے کون سی آگ جلا سکتی ہے؟ وہ نہیں پک سکتا. تو اگر آٹا ہاتھوں سے لگ جائے تو وہ نہیں جلتا، جس غلام سے مصافحہ کر لیں گے اسے کون جلا سکتا ہے؟ اسے کون جلا سکتا ہے؟ ایک صحابی کے پاس آقا علیہ السلام کو کھانا کھلایا تھا تو ان کے پاس دسترخوان تھا. جب حضور نے کھانا کھا لیا تو دسترخوان سے ہاتھ صاف کیے. آقا علیہ السلام دنیا سے وصال فرما گئے، ظاہراً پردہ فرما گئے. تو انہوں نے صحابہ کو دعوت پہ بلایا اور کھانا کھلا کے اس دسترخوان کی زیارت کروائی کہ یہ آقا علیہ السلام نے استعمال کیا تھا. صحابہ نے خوش ہو کر محبت سے اس کو چوم لیا. تو انہوں نے کیا کیا، زیارت کروانے کے بعد اس کو تندور میں ڈال دیا، اس کپڑے کو. سب صحابہ کہنے لگے یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ تمہیں کچھ دکھانا ہے. تو 5 منٹ بعد جب دسترخوان کو نکالا تو وہ جلا نہیں تھا، صاف ستھرا ہو کر نکلا. کہنے لگے پھر صحابی نے کہا کہ جس کپڑے کو حضور ہاتھ لگا دیں وہ کیسے چل سکتا ہے؟ اب ان سے کہا کہ تم گواہ بن جاؤ اس بات کے کہ اس کپڑے کو میرا کفن بنانا تاکہ میں بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. یہ ہے عقیدہ ہمارا. اس لیے شاعر نے ایک بڑی پیاری بات کہی جس پر میں آج کی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے یہ منکر ڈرتا ہے کہ جہنم جلا نہ دے. منکر جو حضور کی شان کا منکر ہے نا، وہ منکر جو یہ منکر ڈرتا ہے کہ جہنم جلا نہ دے، اور جہنم ڈرتی ہے کوئی عاشق بجھا نہ دے. جہنم ڈرتی ہے کوئی عاشق بجھا نہ دے. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کا عشق و ادب عطا فرمائے، محبت اور غلامی عطا فرمائے، اور اسی میں جینا اسی میں مرنا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.